بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 47 کے ساتھ عارف البی حاضر خدمت ہے۔ 11واں سبق ہے تیسرے پارے کا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 سے لے کے 72 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ اس کے مقابل میں دورائی دوسرے پارے میں آیت نمبر 233 سے لے کے 242 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں۔ جو پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے پوچھا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور گواہ رہی ہے کہ ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہی ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، اس کلام پر جو آپ نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا، پس لکھ لیجئے ہمیں مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ ومکروا، اور انہوں نے چال چلی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اذ قال اللہ، یاد کرو جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تم کو پورا قبض کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، یعنی زندہ اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوک، پیروی کی تمہاری، فوق الذین کفروا، غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی پلٹنا ہوگا تمہارا، فاحکم بینکم، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فی ما، اس معاملے میں، تم تھے، فی، جس میں، تختلفون، آپس میں باہم اختلاف کیا کرتے۔ فاما الذین، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین، کوئی بھی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيَهُمْ، تو وہ پورا دے گا انہیں، اجورہم، ان کے اجر، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ، یہ سب ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیکا، آپ پر، آپ کے سامنے، یعنی ہم تلاوت کر رہے ہیں جن کی آپ کے سامنے، من الآیات، آیات الہی میں سے، والذکر الحکیم، اور یہ حکمت والی نصیحت میں سے ہے۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم علیہ السلام جیسی، آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، خلقہ، کہ اس نے اسے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، ثم قال لہ، پھر فرمایا اس سے، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو گیا، یعنی وہ پیدا ہو گیا، کن فیکون کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی کلمہ کن سے تخلیق ہوئی۔ الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فلا تکن، پس تم نہ ہو جانا، اے مخاطب، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک، پس جو جھگڑا کرے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ، اس معاملے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس، من العلم، علم الہی، فقل، تو آپ کہہ دیجئے ان سے، تعالو، کہ تم آؤ، ندعو، کہ ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم
بلا لو اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود بھی آئیں، وانفسکم اور تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل پھر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ پھر ہم ڈالیں اللہ تعالیٰ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر، یعنی بھیجیں ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ ان ھذا بے شک یقیناً یہ لہو القصص الحق سچا بیان ہے، یعنی یہی سچا بیان ہے، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی لہو العزیز الحکیم یقیناً غالب حکمت والے ہیں۔ وان تولوا پھر اگر یہ منہ موڑیں یعنی مبالغہ سے اعراض کریں، منہ موڑیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والے ہیں بالمفسدین ایسے فساد کرنے والوں کو۔ قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا سواء جو کہ مساوی ہے، یکساں ہے، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدا کہ ہم بندگی نہ کریں کسی کی الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولا نشرک بھی اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذا اور نہ ہم میں سے بنائیں بعضنا بعضاً کوئی کسی کو اربابا رب من دون اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ وَإِن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑیں فقولوا تو تم کہہ دو، یعنی اے مسلمانوں تم کہہ دو، اشہدو کہ تم گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت حالانکہ نازل نہیں کی گئی تھی التورات والانجیل تورات اور انجیل الا من بعد مگر ان کے بعد ہی، یعنی ان کی زندگی تک تورات اور انجیل تو موجود نہیں تھی۔ افلا تعقلون تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، کیا تم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء ہاں تم وہی ہو جو حاجج تم جھگڑا کر چکے ہو، فی ما اس بات میں لکم بہ علم تمہیں جس کا کچھ علم تھا، فلما تو تم کیوں تحاجون جھگڑا کرتے ہو فی ما اس بات کے بارے میں لیس لکم کہ نہیں ہے تمہیں بہ علم جس کے بارے میں کوئی علم، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وانتم جبکہ تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ ما کانا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیم ولا نصرانیہ یہودی اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کانا البتہ وہ تھے حنیفا مسلمہ یکسو خالص مسلمان، وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ان کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ان میں سے بھی نہیں تھے، یعنی ان کا اور ان کا طریقہ جدا جدا ہے۔ ان اول الناس بے شک لوگوں میں سے زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، للذین بلا شبہ وہ لوگ اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور ان کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ بھی جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین اور اللہ تعالیٰ حامی و مددگار ہیں ایمان والوں کے۔ ودت طائفۃ چاہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون حالانکہ نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا انفسہم سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب یا اہل کتاب لما تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، انتم تشہدون جبکہ تم خود گواہ بھی ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تلبسون الحق کیوں تم گڈمٹ کرتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔
وقالت طائفتن، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، کہ تم ایمان لاؤ اس کلام پر جو، یعنی اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ایمان لاؤ اس کلام پر جو انزل، نازل کیا گیا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، وجہ النہار، دن کی ابتدا میں، یعنی دن کی ابتدا میں تم لوگ اس کلام پر ایمان کا اظہار کرو، وکفروا آخرہ، اور کفر کر دو اس دن کے آخر میں، یعنی شام کے وقت، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اہل ایمان بھی پلٹ جائیں، یعنی اسلام سے واپس پلٹ جائیں، تمہاری اس تدبیر کے نتیجے میں ان کی تعداد بھی کم ہو جائے، وہ بھی اسلام سے دور ہو جائیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج ہم نے اس سبق میں آیت نمبر 53 سے لے کے 72 یعنی 20 آیات پڑھی، جبکہ دورائی میں 233 سے 242 یعنی صرف 9 آیات تھیں ہماری، تو گویا وہ 9 آیات بڑی ہیں مقدار میں، اس لیے ان کی تعداد کم ہے، اور یہ تعداد زیادہ اس لیے ہے کہ یہاں اصل فوقیت اس بات کو ہے کہ نئے الفاظ کی تعداد کتنی ہے۔ اوسطاً ہم 40 کے لگ بھگ الفاظ کر رہے ہیں، تو آج کے اس سبق میں کل الفاظ کی تعداد 325 تھی، جن میں سے پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد 39 تھی۔ گویا 246 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم اب تک پچھلے الفاظ میں سیکھ چکے ہیں۔ آج کے 325 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں ہم 8341 الفاظ، یعنی 325 الفاظ آج ہم نے جو پڑھے ان کو شامل کر کے 8341 الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جو ہم نے سیکھے ہیں وہ 1796 ہیں، آج کے 39 شامل کر کے۔ ان 39 الفاظ کو شامل کرنے کے نتیجے میں 209 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں، جن کو شامل کرنے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 43,638 ہو گیا ہے، یعنی 47.81% الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا کور ہو چکا ہے، صرف 47 اسباق پڑھنے کے نتیجے میں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اسی طرح ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کا شوق اپنی رحمت و کرم سے عطا فرمائے، اور ان تمام بشارتوں کا ہمیں حقدار بنا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔